السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو۔ اللہ تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ جنگ اور جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آج ہم غزوہ ہند کے متعلق احادیث کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی خلیل الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر اگر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں شامل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گا۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن الکبریٰ میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں، اور کئی محدثین نے اس کے علاوہ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا۔ امام نسائی نے اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک تیسری روایت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال
بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا، اور اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں، حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ اب ہم ان احادیث سے غزوہ ہند سے جو ہدایات اور اشارات ملتے ہیں ان پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ یہ حدیث جس میں غزوہ سندھ اور ہند کا ذکر آیا ہے، اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا، اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جاسوسوں اور خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نے یہ معلومات حاصل کی ہوں۔ اگرچہ پہلے دو احتمال زیادہ قرین قیاس ہیں، لیکن تیسرا احتمال بھی محال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئیں، اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا، اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ اور تسلط ختم نہیں کر لیتی، ان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ان حدیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا مربوط انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالی ہندوستان میں فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصی کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ ہے، اور یہ پیشین گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوہ کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔
انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، وعدنی مجھ سے وعدہ کیا، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اور وعدہ سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غزوہ ہند کی نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا تھا۔ یہ الفاظ وعد اللہ و رسولہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی، اور اس امت میں یہ رہنمائی دی گئی کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبہ اور سامراجی استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ اور جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان احادیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنی جان اور اپنا نیا اور پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ان میں یہ بھی بشارت موجود ہے کہ آخر اس وقت میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح سے ہمکنار فرمائیں گے، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ ان حدیث سے جس طرح پتہ چلتا ہے کہ مشرکین ہندوستان اور یہودی ان کا آپس میں بہت گہرا گٹھ جوڑ اور تعلق ہے، اور یہ دونوں مل کر پاکستان کے مخالف ہیں اور بدترین دشمن ہیں۔ جس طرح پہلے بھی بتوں کے پجاری مشرک ہندوستان اور مکار قوم یہودی اسرائیل نے مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے، اس طرح حال ہی میں بالاکوٹ جبہ کے مقام پر جس طرح ان کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا ہے، اور پھر پوری قوت کے ساتھ پاکستان نے جس طرح ان کو جواب دیا ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہوئے ہیں، انشاءاللہ آخری جنگ میں اسی طرح ہم ان کو نیست و نابود کریں گے، اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں اور پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد ہندوستان میں مال اور جان کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔